بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب المضاربہ میں ہے اور پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ اگر مالک المال مضاربہ کو فسخ کرنا چاہے تو کبھی بھی فسخ کر سکتا ہے۔ پھر یہ بات چھڑی کہ جناب عامل کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا، بہرحال وہ تفصیل گزر چکی۔ اب آج کے درس میں یہ مصنف صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ جب معاملے کو فسخ کر رہا تھا مالک، تو اس وقت وہ ان پیسوں کا سامان خرید چکا تھا، اب پیسے بیچ میں نہیں، سامان ہے، تو کیا مالک اس کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو سامان کو بیچ کر پیسوں میں تبدیل کرو، یا ایسا نہیں کہہ سکتا؟ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا تو کہہ سکتا ہے، لیکن سامنے والے پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ ربح ہے تو اس ربح کو اسی سامان سے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے خوب، اور یا پورا سامان اگر بیچنا چاہے مالک سے اجازت لے بیچ دے، پھر جو نفع ہوگا اس میں اپنا حصہ اٹھا لے۔ بہرحال تو یہ مالک اس کو مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے ہم نے کہا کہ مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اپنے رضا کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرنا چاہے، مالک کی بات ماننا چاہے تو مان سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مالک اور عامل میں اختلاف ہو جائے رأس المال میں، مالک کہتا ہے 1 لاکھ تھا، عامل کہتا ہے نہیں 1 لاکھ کہاں، 50,000 تھا، خوب، تو ایسی صورتحال میں عامل کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل عدم زائد ہے، اصل یہ ہے کہ زائد رقم نہ دی گئی ہو۔ اور اگر قدر ربح میں اختلاف ہو، عامل کہتا ہے کہ 5,000 کا فائدہ ہوا ہے، مالک کہتا ہے 10,000 کا فائدہ ہوا ہے، تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے جناب، ہم عامل کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل امین ہے اور امین کا قول قبول کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بعد کے اختلافات سے بچیں، عقد کے وقت آپ مال معلوم کر دیں تاکہ جہالت ہی ختم ہو جائے۔ بھائی یا تو 2 شاہدوں کو بٹھائیں یا کوئی ایگریمنٹ کریں، کوئی تحریر کریں جس میں سب کچھ جو ہے کہ وہ واضح ہو جائے۔ خوب، اس کے بعد پھر کہتے ہیں مشاہدہ کافی ہے کہ بھائی یہ پیسے پڑے ہیں، ان سے جا کے معاملہ کرنا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جی، بعض کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل جو معدود چیز ہوتی ہے جس کو گنا جاتا ہے، اس کو گننے کے ذریعے ہی معاملہ کرنا بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عامل کیا کسی ایسی چیز کو خرید سکتا ہے جس کا مالک کو نقصان ہو؟ بھائی یہ کون سی چیزیں ہیں جس کا مالک کو نقصان ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے شریعت نے یہ کہا ہے کہ انسان اپنے اصول کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی ماں باپ کا مالک نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں مالک المال کا والد صاحب کہیں عبد ہے یا اس کی والدہ کہیں کنیز ہے، اب یہ عامل جا کے مالک کے پیسوں سے اس کے باپ کو خریدتا ہے تاکہ پھر اس کو باپ کو بیچ کر مثلا جو ہے کیا ہے وہ نفع کمائے گا، یا مسئلے سے جاہل تھا یا اس کو نسبت کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی ہے۔ خوب، ایسی صورتحال میں فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے عامل کو یہ حق نہیں ہے کہ اس قسم کا کام کرے۔ اگر یہ کرے گا تو گویا کہ وہ فضولی ہے، اور جب وہ فضولی ہے تو اس میں مالک کی اجازت ضروری ہے۔ خوب، اچھا، یہ عامل اپنے لیے کچھ چیز خرید سکتا ہے؟ کہتے ہیں اپنی جیب سے خرید کرنا چاہے تو خرید سکتا ہے، لیکن مالک کے مال سے نہیں خرید سکتا، مگر یہ کہ اذن تو بہرحال پھر تمام چیزوں کو جو ہے کہ وہ جائز کر دیتی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ مالو عروضاً، اگر مال جس پر معاملہ کیا جا رہا تھا اور جس پر کچھ عرصہ ہو بھی چکا، وہ اب پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، وہ اب سامان کی صورت میں ہے، جبکہ ابتداء عقد میں پیسے تھے۔ عند الفسخ، فسخ کے وقت پیسے نہیں ہے، سامان ہے۔ فَإِنْ كَانَ بِهِ رِبْحٌ،
اگر جناب اس مال میں کوئی فائدہ ہے فللعامل بیعہ، تو عامل کو حق ہے کہ وہ اس مال کو، اس سامان کو بیچے. ان لم یدفع المالک الیہ حقہ منہ، البتہ بیچے گا اس وقت جب مالک اس کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت کراتے ہیں، رأس المال سے جتنی بھی اوپر ہوگی اس کے میں آپ کو حصہ اپنے جیب سے دے دیتا ہوں، یہ سامان ایسے پڑا رہنے دیں، پھر تو اس کو بیچنے کا حق نہیں ہے. ان لم یدفع المالک الیہ، الیہ کی ضمیر جائے گی عامل کی طرف. اگر وہ عامل کو نہیں دیتا حقہ، عامل کا حق، من ہو اس ربا سے، تو یہ بیچ سکتا ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر ایسا نہیں بلکہ دیتا ہے حق، لم یجز، تو بیع جائز نہیں ہے، الا باذن المالک، مگر یہ کہ مالک صاحب اذن دے دے. ایک اذن مالک، وَإِن رُجِيَ رِبْحُ حَيْثُ لَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ. اگرچہ، اگر ان کو انہیں وصلیہ مانے، اگرچہ امید ہے فائدے کی لیکن ابھی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ابھی نہیں ہوگا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ معاملہ تو ابھی تک تھا. وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ إِنْزَازَهُ، اگر مالک طلب کرتا ہے انزازہ، کہ بھائی اس سامان کو پیسوں میں تبدیل کرو، یعنی بیچو یہ وہ، ففی اجبار العامل، تو کیا عامل کو مجبور کیا جا سکتا ہے علیہ اس انزاز پر؟ قولان، اس میں دو قول ہیں. اجودہما، ان دو قول میں سے اچھا قول جو ہے العدم، کہ بھائی مجبور نہیں کر سکتا. وَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ، اگر عقد فسخ ہو جائے مالک کی طرف سے نہیں، مثلا عامل کی طرف سے فسخ ہو جائے یا کسی عارضی سبب کی وجہ سے فسخ ہو جائے، فرض کریں کوئی عامل پاگل ہو گیا، مالک پاگل ہو گیا، خوب، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یفسد بعارض یفسد العقد، ایسا عارض ہے جو فاسد کر دیتا ہے عقد جائز کو، جیسے پاگل پن وغیرہ. اور من قبل العامل، یا عامل کی طرف سے معاملہ فسخ ہوتا ہے، فلا اجرت لہ، تو پھر اس عامل کو کوئی مزدوری نہیں ملے گی. بل الحصہ، تو بلکہ حصہ ملے گا ان ظہر ربح، اگر جو ہے کیا ہے وہ فائدہ ظاہر ہوا ہے. وقیل الاجرت ایضاً، یہ قول کہتا ہے اجرت بھی ملے گی. اب اس میں تو یہ ایضاً میں ظاہر مطلب ہے کہ ربح بھی ملے گی اجرت، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں جیسے ربح ملے گی تو ربح کے نہ ہونے کی صورت میں اجرت بھی ملے گی، دونوں نہیں ملے گی بھائی میرے. والقول قول العامل، کہتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو عامل کی بات مانی جائے گی. کس میں اختلاف ہے؟ فی قدر رأس المال، اصل سرمایہ میں. لأنہ، اس لیے کہ عامل منکر لزائد، یہ اضافی رقم کا منکر ہے. والاصل معہ کی ضمیر عامل کی طرف جائے گی، اور اصل جو ہے وہ عامل کے ساتھ ہے. وفی قدر ربح، اور اگر نفع کی مقدار میں اختلاف ہو تو اس میں بھی عامل کی بات مانی جائے گی. یعنی یوں کہ والقول قول العامل فی قدر ربح، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ عامل امین، یہ امین ہے. فیقبل قولہ، تو نتیجے میں عامل کا قول قبول کیا جائے گا فیہ مقدار ربح میں. وینبغی ان یکون، اور بہتر ہے کہ جناب رأس المال معلوما عند العقد، وہ معلوم ہونا چاہیے عقد کے وقت. لترتفع الجہالت عنہ، تاکہ جہالت ختم ہو جائے رأس المال کے بارے میں. ولا یکتفا، اور اکتفا نہیں کیا جائے گا بمشاہدت ہی، جناب رأس المال کو دیکھنے پر. وکیل تکفی المشاہدت، اور ایک قول ہے کہ بھائی مشاہدہ بھی کافی ہے. وہ فرماتے یہ مشاہدہ والی بات ظاہر و اختیار ہی ہونا. ظاہر مصنف صاحب نے لمحہ میں بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ بھائی مشاہدہ کافی ہے. یہ آپ نے کہاں سے ظاہر کر لیا؟ کہتے ہیں مصنف نے اوپر کا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، بہتر ہے کہ مال معلوم ہو. بس بہتر کا مطلب واجب اور ضروری پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے. وہ ہوا یہ مشاہدہ والی بات مذہب شیخ
شیخ توسی کا نظریہ ہے، والعلامہ اور علامہ صاحب کا نظریہ ہے کہاں پر؟ فی المختلف، کتاب مختلف میں، لزوال معظم الغرر، اس لیے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا بالمشاہدت، جب مشاہدہ کیا ہے تو معظم غرر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، تھوڑا بہت ممکن ہو۔ وللاصل، اور اصل کی وجہ سے، اصل سے مراد کیا ہے کہ اصالت الجواز، مشاہدہ کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ آیا اس کے ذریعے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم کا بھی قول ہے، المؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنی شروط کے پابند ہوتے ہیں۔ بس جب میں نے کہا کہ یہ مال دیکھو، اس کے ساتھ جا کے کاروبار کرو، تو اب ہمیں پابند رہنا ہے۔ فَإِن قُلْنَا بِهِ، اگر ہم قائل ہو گئے مشاہدہ کے، واختلفا فی قدرہ، اور پھر ان دونوں نے اختلاف کیا اس کی مقدار میں، فالقول قول العامل، تو یہاں پر بھی عامل کی بات مانی جائے گی، وہ جتنے پیسے کہے گا اتنے ہی ہم سمجھیں گے، کما تقدم، جیسے کہ یہ بات گزر چکی آج ہی کے درس میں جب رأس المال میں اختلاف تھا۔ للاصل، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ بھائی عدم زائد ہے۔ اے شہید ثانی، آپ اس مشاہدہ کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی والاقوى المنع، بھائی قول اقوی یہ ہے کہ جناب مشاہدہ کافی نہیں ہے، اسے ہم منع کرتے ہیں۔ ولیس للعامل، عامل کو حق نہیں ہے ان یشتری، کہ وہ خرید کرے، ما ایک ایسی چیز، فی ہے جس چیز میں ضرر علی المالک، مالک پر جو ہے ضرر ہے، کمن ینعتق علیہ، مثلا ایسے شخص کو خریدتا ہے جو آزاد ہو جائے گا، علیہ اے علی المالک، مالک پر، خوب، لأنہ، اس لیے کہ ایسی خریداری تخسیر محض، خالص جو ہے کیا ہے خسارہ ہے، خوب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والغرض من هذه المعاملہ الاسترباح، جبکہ اس معاملے مضاربہ میں ہماری غرض اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع کمانا ہوتا ہے۔ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، اگر عامل نے من ینعتق کو خریدا مالک کے اذن کے بغیر، کان فضولیاً، تو یہ اس کا معاملہ فضولی ہوگا، مع علمہ بنسب، جب عامل کو علم بھی ہو نسب کا کہ یہ اس کا باپ ہے، والحکم، اور حکم کا بھی پتہ ہو کہ یہ جیسے ہی آئے گا اس کی ملکیت میں تو آزاد ہو جائے گا، خوب، تو یہ فضولی ہے۔ اما مع جہلہ بہما، لیکن اگر عامل جاہل ہے، بہما نسب سے بھی حکم سے بھی، او بعہدہما، یا ان دونوں میں سے، یا نسب سے جاہل ہے یا حکم سے جاہل ہے، ففی صحت ہی، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہوگا، وعتقہ، اور یہ من ینعتق آزاد ہو جائے گا، ان المالک، مالک کی طرف سے، او الحاق ہی بالعالم، یا اس عامل کو جہل والی صورت میں بھی ہم ملحق کریں گے، کس کے ساتھ؟ عالم کے ساتھ، یعنی معاملہ فضولی ہوگا۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، مأخذہما، ان دو وجہ کا مأخذ کیا ہے؟ انصراف الاذن، بھائی یہ جو اذن دی گئی تھی اس مضاربہ میں، یہ منصرف ہوتی ہے الی ما، ایسی چیزوں کے خریداری کی طرف، یمکن بیع ہو، جن کو بیچنا ممکن ہو، والاسترباح بہ، اور جس کے ذریعے فائدہ کمانا بھی ممکن ہو، فلا يدخل هذا، تو نتیجے میں یہ خریداری جو ینعتق والی ہے یہ داخل نہیں ہوگی فیہ، اس عقد میں، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے علم رکھتا ہو عامل، چاہے علم نہ رکھتا ہو۔ ومن کون شرط بحسب ظاہر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسب ظاہر میں شرط بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بھائی نفع میں تمہیں اتنا ملے گا، لاستحالت، یا یوں کہیں کہ بھائی جاہل کو یہ حکم شامل نہیں ہوگا، لاستحالت توجہ الخطاب الی الغافل، اس لیے کہ خطاب غافل کی طرف نہیں ہوتا، کما لو اشتری معیبا، جیسے کوئی شخص معیب چیز خریدتا ہے، لا یعلم بعیبہ، اور وہ اس کے عیب سے باخبر نہیں تھا، وتلف بہ، وہ تلف ہو گئی اسی عیب کی وجہ سے، تو یہاں عامل کو ہم گلے سے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ جاہل تھا۔ وقضا، بھائی جیسے مالک پر آزاد ہونے والے کو نہیں خرید سکتا، اسی طریقے سے لا یشتری، جناب عامل خرید نہیں کرے گا، من رب المال، رب یہاں مالک کی معنی میں ہے، مال کے مالک، مالک کے مال سے شیئن، کوئی چیز، لأن المال لہو، اس لیے کہ مال جو ہے وہ مالک کا ہے، ولا یشتری مال الانسان بہی، ہاں
یہ تھوڑا سا شاید میرے سے اشتباہ گیا، یعنی مالک کے مال سے مالک سے کچھ نہیں خرید سکتا، من رب المال شیئا، یعنی مالک سے کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتا. کیوں؟ لأن المال لہ، اس لیے کہ ثمن بھی اسی کی ہے اور خریداری بھی اس سے کرے. ولا یشترا مال الانسان بمالہ، یشترا کو مجہول کر کے پڑھیں تو بہتر ہے، اور انسان کے مال کو اس کے مال سے نہیں خریدا جا سکتا. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی ہم وہی چیز خریدیں گے معاملے مضاربہ میں جو مالک کے لیے فائدہ مند ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.